حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نئے خصلت بادشاہ تھا۔ اللہ عز و جل نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں سے کہو کہ اپنی تمنا بیان کرے۔ جب اس کو پیغام ملا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب، میری تمنا ہے کہ میں اپنے مال، اولاد اور جان کے ساتھ جہاد کروں۔ اللہ عز و جل نے اسے 1000 لڑکے عطا فرمائے۔ وہ اپنے ایک ایک شہزادے کو اپنے مال کے ساتھ لشکر کے لیے تیار کرتا اور پھر اسے اللہ کی راہ میں مجاہد بنا کر بھیج دیتا۔ وہ اس کا ایک لڑکا 1 ماہ تک جہاد کرتا اور شہید ہو جاتا تھا۔ پھر دوسرے شہزادے کو لشکر میں تیار کرتا تو وہ ہر ماہ ایک شہزادے کو تیار کرتا اور وہ شہید ہو جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ رات کو قیام کرتا اور دن کو روزہ رکھتا تھا۔ 1000 مہینوں میں اس کے 1000 شہزادے شہید ہو گئے۔ پھر خود آگے بڑھ کر جہاد کیا اور شہید ہو گیا۔ لوگوں نے اس بادشاہ کے مرتبے کو کہا کہ کوئی شخص نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس بادشاہ کے 1000 مہینوں کی عبادت جو کہ اس نے رات کے قیام، دن کے روزے اور مال اور جان اور اولاد کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کر کے گزارے، امت محمدیہ کا ایک شخص اگر شب قدر اس طرح گزارے گا تو اس کی ایک شب غیروں کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں پر چند باتیں غور طلب ہیں۔ نمبر 1، جو پہلا واقعہ ہوا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تڑپ دکھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر جو رمضان المبارک میں مسلمانوں کو ملتی ہے اس کی وجہ ہے صحابہ۔ اس لیے کہ نہ صحابہ کرام کو رنجیدہ ہونا پڑتا، نہ انہیں ملال ہوتا کہ ان کی عمریں اتنی، وہ عبادت کر گئے، ہماری عمر چھوٹی، ہم کیسے عبادت کریں گے۔ صحابہ کرام غمگین ہوئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنا معاملہ پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، محبوب اپنے امتیوں سے کہو کہ ہم انہیں شب قدر عطا کریں گے، وہ ایک شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور وہ کب ہے؟ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یعنی آخری 10 دن میں۔ اب سوال کبھی یہ بھی آ سکتا ہے کہ بھئی جب یہ شب قدر ہے تو پھر اس کو چھپایا کیوں گیا؟ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے جو آج کل کے مسلمانوں کا حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب شب قدر ملی، آقا نے تلاش کر لی کہ شب قدر یہ ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف سے باہر ہوئے اور لوگوں کو بتانا چاہا کہ اے لوگوں، آج کی جو شب گزری ہے یہ شب قدر تھی۔ اور آقا کریم اگر بتا دیتے اس کو کہ یہی شب قدر ہے تو یاد رکھیے ہر سال وہی شب قدر ہونی تھی۔ مگر آقا کریم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں بتانے والا تھا کہ آج کی جو شب گزری ہے وہ شب قدر ہے، مگر میں نے دیکھا کہ تم میں سے 2 شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو اللہ نے اس کو چھپا دیا کہ محبوب اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ انہیں کام پر لگائیے، اب یہ تلاش کریں گے، اب یہ ڈھونڈیں گے کہ شب قدر ہے کون سی شب۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا انعام ہو اور اتنی آسان ہو، پھر تو ہر مسلمان سوچتا کہ سال بھر کیا عبادت کریں، کیا تراویح پڑھیں، 27ویں شب ہے اسی میں جا کے عبادت کر لیں گے، 1000 مہینوں سے بہتر عبادت ہو جائے۔ مگر چھپا دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ قیمتی چیز ہے اور ہر قیمتی چیز کو انسان چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا ہے۔ تو وہ تاک راتوں میں فرمایا کہ ان تاک راتوں میں تلاش کرو، 21ویں شب، 23ویں، 25ویں اور 27ویں شب اور اخیر 29 شب۔ ایک روایت میں ہے کہ آخری جو شب ہوتی ہے وہ بھی شب قدر کی رات ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اب اس کے فوائد یہی ہے کہ اس میں انسان اگر عبادت کرے تو جیسے دیگر لوگوں نے، پچھلی امت کے لوگوں نے عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اس امت کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29 شب یا ماہ رمضان کی آخری شب میں ہے۔ جو کوئی ایمان کے ساتھ بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے تمام گزشتہ یعنی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی ہوتی ہے، روشن اور بالکل صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ سردی ہوتی ہے، بلکہ یہ رات معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے اور اس پوری رات میں شیاطین کو آسمان کے ستارے نہیں مارتے۔ مزید نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس رات کے گزرنے کے بعد جو صبح ہوتی ہے اس میں سورج بغیر شعاع کے ساتھ یعنی بغیر کرنوں کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور گویا کہ وہ اس طرح چمکتا ہے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ یہ شب قدر کی چند علامات ہیں، تو یہ مجھے رات کو تلاش کرنی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلا اور اول درجے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ مسلمان اعتکاف کرے۔ ظاہر سی بات ہے اعتکاف کرے گا تو ہر رات عبادت کرے گا، اور ہر رات عبادت کرے گا تو کوئی نہ کوئی رات شب قدر کی آئے گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین بھی زمین پر تشریف لاتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات فرماتے ہیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اکثر مساجدوں میں قرآن شریف انہی راتوں میں مکمل ہوتا ہے، کہیں 21ویں رات میں ہوتا ہے، کہیں 23ویں رات میں ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے یہاں بھی ہوگا انشاءاللہ، کہیں 25 میں ہوتا ہے، کہیں 27 میں ہوتا ہے۔ 29ویں شب میں بہت کم جگہ ہے کہ قرآن شریف مکمل ہوتا ہے۔ اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ ویسے تو مسلمانوں کو فرصت ہے نہیں کہ عبادت کرے اور ان راتوں میں اپنا وقت مسجدوں میں گزارے، تو کم سے کم قرآن کریم کے ذریعے تھوڑا بہت پروگرام ہوگا، علماء آئیں گے، تقریر کریں گے، نعتیں ہوں گی، اس میں وقت گزر جائے۔